نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سورہ اعراف۔ آج سورہ اعراف کی ابتدائی 102 آیتوں کے منتخب مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورہ اعراف کا بنیادی مضمون وہ ابتدائی 3 آیتوں میں اللہ جل شانہ نے بیان فرما دیا، اور یہ ہے کتاب کا اتباع اور عدم اتباع، کتاب اللہ کی پیروی کرنے یا نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بنیادی روح ہے اس پوری سورہ کی۔ فرمایا کہ کتاب نازل کرنے کا مقصد انذار اور تذکیر ہے۔ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آگاہ کر دیا جائے بدی کا انجام بد ہوتا ہے، اور اہل ایمان کو یاد دہانی کرا دی جائے۔ اس کی تبلیغ میں مخالفت کی وجہ سے تنگ دل نہ ہونا۔ پہلے انبیاء کی بھی مخالفت ہوئی، لوگوں رب کی کتاب کا اتباع کرو، اور اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم نے اپنا سہارا اور سرپرست بنا رکھا ہے ان کے پیچھے نہ چلو۔ گزشتہ قوموں کے انجام پر نظر ڈالو، جن لوگوں نے بات نہیں مانی، تکبر کیا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، ان پر دنیا میں بھی عذاب آیا اور وہ آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ تمہارے پاس ابھی مہلت ہے، تکبر نہ کرو، غفلت چھوڑو، بات مان لو۔ قلیلا ما تذکرون، افسوس تم دھیان کم دیتے ہو۔ یا اللہ دیکھیے ہم سے شکوہ فرما رہا ہے، افسوس تم دھیان کم دیتے ہو۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن وزن اعمال یہ حق ہے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور جن کے نیک اعمال بھاری ہوئے کامیاب، اور جن کے نیک اعمال ہلکے پڑ گئے وہ ناکام ہوں گے۔ ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں اس زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تمہیں زمین پر کیسے آئے کہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا، اور اسی زمین میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی، تمہاری روزیاں رکھی، لیکن قلیلا ما تشکرون، افسوس تم کم شکر کرتے ہو، تم شکر کم کرتے ہو۔ دیکھیے شکر توحید کا لازمی تقاضا ہے، شکر توحید کا لازمی نتیجہ ہے۔ توحید کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ ہر نعمت کو اللہ کا عطیہ اور اس کا فضل جانے اور شکر کرتا رہے۔ توحید یہی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے، جو کچھ انسان کو حاصل ہو رہا ہے، انسان کا یقین ہو کہ یہ میرے اللہ کا مجھ پر فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ اسی طرح صبر یہ بھی توحید کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو کچھ مجھ پر آ رہا ہے، جو حالت مجھ پر بیت رہی ہے، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی رضا، اس کی مرضی سے یہ سب کچھ آ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ گویا موحد کا مزاج صبر اور شکر کا ہونا چاہیے۔ جو صرف اللہ کو مانتا ہے، اسے اپنا معبود جانتا ہے، اس کا مزاج صبر اور شکر کا ہونا چاہیے۔ اور غور کیجئے، تمام اخلاق حسنہ کی بنیاد وہ یہی صبر اور شکر ہے۔ تمام اخلاق حسنہ وہ صبر اور شکر میں سمٹ آتے ہیں۔ توحید کو سمجھانے کے لیے اور اس دنیا میں انسان کیسے آیا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں اپنے انعامات بھی گنوائے ہیں۔ ارشاد ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت گری کی، ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو گرتی ہے، میرا مادہ تخلیق چونکہ آگ ہے اس لیے میں آدم سے برتر ہوں۔ اشارہ یہ کر رہا ہے آدم کو چاہیے کہ میرے سامنے جھکے، میں آدم کے سامنے کیوں جھکوں؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نسب اور مادے پر غرور سب سے پہلے شیطان نے کیا، اور نسبی غرور کی وجہ سے اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نیچے اترو، یہاں سے نیچے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم یہاں پر اپنے آپ کو بڑا سمجھو، نکلو۔ تو یقیناً ہے ہی ان لوگوں میں سے جو ذلت پر راضی رہتے ہیں، جو ذلت کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ سے مہلت مانگ لی، قیامت تک مجھے زندگی عطا فرما، اور ظاہر ہے کہ اس مہلت میں صرف زندگی ہی نہیں تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے لوگوں کو بہکانے کی، بھٹکانے کی طاقت بھی مل جائے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت دیتے ہیں۔ اس وقت اس نے اپنے عزائم کا اظہار کیا، کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، چونکہ آپ نے مجھے بھٹکایا ہے۔ دیکھیے تکبر، اللہ جل شانہ کی طرف نسبت کر رہا ہے، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تو میں اب کیا کروں گا کہ یہ جو مخلوق آپ نے پیدا کی ہے میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا، اور میں انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے گھیروں گا، اور آپ دیکھو گے کہ ان کے اکثر شکر گزار نہیں ہوں گے، توحید پرست نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نکلو یہاں سے، ذلیل ہے، دھتکارا ہوا، اور ساتھ ہی وارننگ بھی دے دی کہ ہم ہدایت دیں گے، سب کو دیں گے، لیکن ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو ہم ان سب سے جہنم کو بھریں گے۔ تو جہنم میں جائے گا، جو تیرے پیچھے چلیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں سکونت اختیار کریں۔ اچھا، اب یہاں جو آیات آ رہی ہیں ان میں سب جگہوں پر صیغہ تثنیہ ہے، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام دونوں کو اللہ جل شانہ مخاطب فرما رہا ہے۔ تم کھاؤ جہاں سے جی چاہو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ، لیکن ایک پابندی ہے کہ یہ جو درخت ہے نا سامنے، یہ درخت، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تم اپنے اوپر ظلم کرو گے، اپنا نقصان کرو گے، اس کے قریب نہ جانا، بس ایک پابندی، باقی سب آزادی۔ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان نے ان دونوں کے دل میں، حکم بھی دونوں کو ملا، وسوسہ بھی دونوں کے دل میں ڈالا، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے، یعنی تم دونوں کے رب نے اس درخت سے جو تمہیں روکا ہے وہ اس لیے روکا کہ اس درخت کے پھل میں یہ اثر ہے کہ اگر کھاؤ گے فرشتے بن جاؤ گے، یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ اب یہ انسان کی طبیعت میں ہے، لمبی زندگی بھی چاہتا ہے کہ کبھی اس پہ موت نہ آئے، جی، اور پھر فرشتوں جیسی زندگی، یہ انسان کی فطرت میں ایک کمزوری کہہ لیجئے یہ موجود ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ قسمیں اٹھائیں دونوں کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میں دل سے آپ کا بھلا چاہتا ہوں۔ تو ایسی اس نے باتیں کیں کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، آدم اور حوا دونوں کو دھوکے سے اس نے اپنی جانب مائل کر لیا، اور وہ درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ اچھا، یہ بات جو عرض کر رہا ہوں، توجہ دلا رہا ہوں کہ دونوں کی طرف شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور دونوں کو بھٹکانے کی کوشش کی۔
اس لیے کہ انجیل کی ایک روایت ہے اور اس روایت کے زیر اثر مسیحیوں میں اور پھر دنیا بھر میں ایک چیز پھیلی ہوئی ہے کہ حوا نے یعنی عورت نے آدم کو بھٹکایا، عورت کے کہنے پر آدم نے وہ پھل کھایا، لہٰذا آج دنیا میں ہم جتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں یہ عورت کی وجہ سے ہے۔ تو عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی یہ کمیونٹیز ہیں ان سب کے اندر یہ چیز، یہ تصور اب بھی موجود ہے کہ مرد بالا تر ہے، عورت کم تر ہے۔ اللہ نے یہاں اور دوسرے مقام پر یہ جواب دے دیا اپنے انداز کلام سے کہ اس میں صرف عورت کا کوئی قصور نہیں، بلکہ جو کچھ کیا کہا آدم اور حوا، مرد اور عورت دونوں اس کے اندر شریک ہیں، لہٰذا عورت کو مطعون کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، اب یہ جو وسوسہ اس نے ڈالا تھا اور فرشتوں کی اور زندگی کی بات اس نے کی، اس سے اس کا مقصد کیا تھا؟ یعنی کہا تو یہ کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، لیکن جانتا تھا کہ اس پھل کا اثر کیا ہے۔ مقصد اس کا یہ تھا لیبدی لہما من ما وری عنہما من سوآتہما، کہ ان کے ستر کو ننگا کر دے، انہیں برہنہ کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ اس پھل کا اثر یہ ہے، یہ جنتی لباس جو آدم اور حوا نے پہنا ہوا ہے یہ اتر جائے گا، یہ جانتا تھا۔ تو کہا کچھ اور، مقصد کچھ اور تھا۔ تو شیطان کا یہ شروع ہی سے منصوبہ رہا کہ انسان کو برہنہ کرے، عریاں کرے۔ تو یہ عریانی یہ شیطانی کلچر ہے، عریانی یہ شیطانی کلچر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان عریاں ہو جاتا ہے، بالخصوص مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، تو شیطان کے لیے پھر گناہوں کے راستے پر دوڑانا انسان کو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان نے سب سے پہلا وار یہی کیا کہ انسان کو عریاں کر دے۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام نے وہ پھل چکھ لیا، فوراً وہ لباس اتر گیا اور برہنہ ہو گئے۔ لیکن کیا کیا کہ فوراً وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستر پوشی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ ستر پوشی، اپنے جسم کو چھپا کے رکھنا، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ شیطان اس فطرت سے انسان کو ہٹانا چاہتا تھا۔ رب کی طرف سے آواز آئی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ کیا میں نے تم دونوں کو یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات نہ ماننا؟ فوراً احساس ہوا اور دونوں نے اللہ کے حضور زاری کی، عاجزی کی، گڑ گڑائے، ہمارے رب، ہم نے اپنے ہی اوپر ظلم کر لیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ دیکھیے، شیطان نے بھی نافرمانی کی اور آدم اور حوا علیہم السلام سے بھی نافرمانی ہوئی، لیکن منشا دونوں کا مختلف اور قصور کے بعد رویہ دونوں کا مختلف ہے۔ اس لیے دونوں کا انجام بھی مختلف ہے۔ شیطان مردود ہوا، آدم اور حوا علیہم السلام یہ اللہ کے مقبول بنے۔ تو اس میں ہمارے ابا اور اماں علیہم السلام، ان کی سنت ہمارے لیے یہ ہے کہ بھول چوک تو تم سے ہوگی، لیکن جو ہی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر اکڑنا نہیں، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جو اکڑ جائے وہ شیطان ہے، جو اللہ کے سامنے جھک جائے، اعتراف قصور کر لے، وہ انسان ہے۔ اور یہ بھی اس سے معلوم ہوا کہ ہر قسم اٹھانے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ معاشرے میں بہت ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، بڑے چرب زبان ہوتے ہیں،
قسمیں اٹھا اٹھا کر یقین دلائیں گے، لیکن اندر سے وہ دشمن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت آدم اللہ تعالیٰ نے 4 فرمان جاری فرمائے۔ یہاں پر خطاب ہے بنی آدم سے، اولاد آدم سے 4 خطاب اللہ نے فرمائے، اور اس کا پس منظر یہی ستر پوشی اور لباس ہے۔ شیطان نے انسان کو بہکایا زمین پر بھی، اور کہا کہ یہ لباس ایک غیر ضروری چیز ہے، ایک غیر ضروری چیز۔ لباس اس لیے پہنا جاتا ہے تاکہ زیب و زینت کا باعث ہو، ستر اس میں چھپے نہ چھپے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ طرح طرح کے لباس، کہیں مختصر لباس، کہیں شفاف لباس، اور کہیں بالکل ہی بے لباس، یہ کلچر شیطان نے لوگوں میں پیدا کر دیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ مشرکین مرد اور عورت بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور اسے بڑی عبادت سمجھتے تھے، بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہو جانا، ننگے ہو کر نہانا، قضائے حاجت ایک دوسرے کے سامنے کر لینا، یعنی اس کو وہ معیوب ہی نہیں خیال کرتے تھے، اور یہ سب چیزیں شیطان نے ان کے دل میں بٹھائیں اور اس راہ پر ان کو چلایا۔ تو اس پس منظر میں اللہ جل شانہ نے اولاد آدم کو پہلا حکم دیا، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا، تم پر لباس اتارا، یعنی تمہارے دل میں ہم نے ستر پوشی تمہاری فطرت کے اندر رکھ دی۔ اور یہ لباس کیسا ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہیں ہیں ان کو ڈھانپتا ہے، اور دوسرا وہ ریشہ، تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے اور موسمی اثرات سے تمہاری حفاظت بھی کرتا ہے۔ ریش میں دونوں چیزیں شامل ہیں کہ لباس وہ تمہارے لیے موسم کے اثرات سے تمہیں بچاتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ لباس پہن کر تم خوبصورت بھی لگتے ہو۔ اور تیسری چیز کہ وہ ستر پوش ہے۔ بس شرعی لباس اسی کا نام ہے، شرعی لباس۔ یہ ہم الجھ جاتے ہیں کہ یہ لباس شرعی ہے اور غیر شرعی۔ جو لباس انسان کے ستر کو، انسان کے جسم کو چھپاتا ہو اور ڈھنگ کا لباس ہو، موسم کے مطابق یہ سارا شرعی لباس۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لباس تم پر نازل کیا، وہ لباس و تقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر لباس ہے، یعنی جو لباس شریعت کے مطابق ہو۔ عرض کیا ابھی کہ یہی لباس یہ شریعت کے مطابق ہے۔ اس میں اب ایک تقوی کا پہلو کیسے پیدا ہوگا کہ ایسا لباس نہ پہنا جائے کہ جس میں فخر اور غرور ظاہر کیا جائے، ایسا لباس جو کسی خاص فاسق طبقے کی پہچان بن جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر جس لباس سے تقوی جھلکے، فرمایا کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جسے لوگوں نے معمولی سمجھا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ دوسرا حکم، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالنے پائے، جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا کہ ان سے ان کا لباس جدا کر دیا تاکہ ان کا ستر ان کو دکھائے۔ دیکھو، اس سے بڑا محتاط رہنا۔ یہ شیطان اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، اور شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے۔ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، شیطان ان سے دور رہے گا، اور جن کے ایمان کمزور ہے یا ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں، تو شیطان کا داؤ انہی پہ چلتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو فرمایا کہ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، جنات تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ جو نادیدہ دشمن ہوتا ہے وہ خطرناک ہے۔ نادیدہ دشمن جو دکھائی نہیں دیتا وہ بڑا خطرناک ہے۔ تو ایسے دشمن سے بچنے کے لیے ایسی ذات کی پناہ میں آ جائیں کہ جو ذات اسے دیکھتی ہے لیکن وہ اسے نہیں دیکھ پاتا۔
وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن مجید میں تلقین فرمائی گئی، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین۔ اور سنت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان قضاء حاجت کے لیے جب خلوت میں جاتا ہے تو داخل ہونے سے پہلے اسے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ان اللہ کی پناہ میں آ جا، تو پھر انسان بچ جائے گا۔ اسی طرح جب انسان قربت کرتا ہے تو دعا سکھائی گئی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تاکہ شیطان، یہ جو ظاہر ہے کہ انسان کی ایک ضرورت ہے جس میں اس نے بے لباس ہونا ہے، لیکن انسان ایسی حالت میں اللہ سے پناہ میں آ جائے، اللہ کی پناہ میں آ جائے تو شیطان کے وار سے محفوظ ہو جائے گا۔ جب یہ بیہودگی کا کام کرتے ہیں، یعنی برہنہ ہو کر طواف کرتے ہیں اور انہیں روکا جاتا ہے تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا اسی پہ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے باپ دادا جس پہ عمل کر رہے ہیں تو اللہ نے ان کو کہا ہوگا، تبھی تو اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تحقیق کا ایک اصول بھی ہمیں عطا فرما دیا کہ جو باتیں اصول دین سے ٹکرائیں، جو باتیں اصول دین سے ٹکرائیں وہ مردود ہیں، وہاں پر کسی کی کوئی تحقیق، وہ کام، وہ کوئی فائدہ مند نہیں اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ میرے رب نے تو تمہیں عدل اور اعتدال کا حکم دیا ہے، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کرو۔ اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا حکم، اے اولاد آدم، ہر عبادت کے وقت لباس زینت اپناؤ، یعنی ویسے انسان بقدر ضرورت پہن لیتا ہے اپنے گھر میں، لیکن جب عبادت کرنے لگو تو پھر اچھا لباس پہن کر نماز پڑھو، لباس زینت اس میں ہونا چاہیے۔ ایسا بے ڈھنگا لباس پہننا اور نماز کو ایک معمولی بات سمجھنا، یہ درست نماز ایک بڑی عبادت ہے، اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ لباس زینت اختیار کرو، کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ جو لا تسرفوا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، تینوں حکموں سے اس کا تعلق ہے، لباس زینت میں بھی، کھانے میں اور پینے میں، تینوں چیزوں میں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا لباس ہی کے حوالے سے کہ آپ فرما دیجئے کہ کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی؟ لباس ہے، یہ جو بھی چیز انسان کی آرائش اور زینت کے لیے ہے، کون ہے کہ جس نے اس زینت کو حرام کیا ہے؟ حرام کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زینت کو حرام کرے۔ جیسا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ طواف کے موقع پر یہ لباس پہننا حرام ہے جس لباس میں ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے شیطان نے کیسا ان کو چکر دیا، اس لباس میں تم گناہ کرتے ہو، اس لباس میں عبادت کرنا، طواف کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا لباس اتار کر وہ طواف کرو۔ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اس نے حرام کر دیا، اور کون ہے کہ جس نے پاکیزہ رزق کو حرام کیا ہے؟ اس سے ان خیالات کی تردید ہوتی ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوراک بھی چھوڑ دی جائے، یہ خوراک بھی چھوڑ دی جائے، فاقہ کشی کی جائے۔ بدھ میں آپ دیکھتے ہیں بدھسٹ کیسی وہ چلہ کشی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ پاکیزہ جتنا بھی رزق ہے یہ سب تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ اس میں یعنی یہ سمجھنا کہ اس رزق کی وجہ سے، گوشت کھانے کی وجہ سے، سبزی کھانے کی وجہ سے، روٹی کھانے کی وجہ سے، اچھا لباس پہننے کی وجہ سے ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، یہ شیطانی فلسفہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے رہنما وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ فرمایا کہ حرام ہونا تو ایک طرف رہا، یہ جتنی زینتیں ہم نے پیدا کی ہیں
دنیا میں بھی ان کے حقدار ہمارے ماننے والے ہیں، جو ہمارے نمک خوار ہیں اور نمک حلال ہیں، ہم پر ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کے حقدار وہ ہمارے ماننے والے ہیں، لیکن دنیا کا معاملہ اس طرح ہے کہ یہاں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور جو دنیا کمانے کے طریقے ہیں ان میں کبھی کافر مومنین سے آگے نکل جاتے ہیں، مومنین سے زیادہ کماتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہیں مومنین کے لیے۔ اچھا، قیامت کے دن خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن خالصتاً یہ اہل ایمان کے لیے ہوں گے۔ قیامت کے دن وہاں کافروں کو اللہ کی کوئی نعمت نہیں ملے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کا بیان اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو بس بے حیائی کی باتیں حرام کی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، کھلی اور چھپی، ہر طرح کی بے حیائی کی باتوں کو، بے حیائی کے کاموں کو میرے رب نے حرام کیا۔ یعنی بے حیائی کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ گناہ کو حرام کیا، ناحق سرکشی کو حرام کیا، اور شرک کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، اور بغیر سوچے سمجھے اللہ کے بارے میں کوئی عقیدے گھڑ لیتے ہو، ان باتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ چوتھا حکم دیا گیا، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیتیں تمہیں سنائیں، تو اب جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، یعنی ہماری باتوں کو مانے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، تو ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی حزن ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ نجات پا جائیں گے۔ اس میں ارشاد فرما دیا کہ مقصد رسالت، مقصد یعنی رسول آ رہے ہیں، وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو تقوی کی تلقین کی جائے اور لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ اب جو ان رسولوں کو مانیں گے، ان کی پیروی کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے، اور جو شیطان کی پیروی کریں گے وہ ناکام ہوں گے۔ جہنم کا ایک منظر بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب فیصلہ ہو چکے گا اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا، تو کہا جائے گا کہ ادخلوا فی امم، تم سے پہلے جو جن و انس گزر گئے، تم سے پہلے جو وہاں داخل ہو گئے، جاؤ انہی کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جہنم میں پڑے ہیں، تم بھی انہی کے ساتھ انہی میں جا کر داخل ہو جاؤ۔ اور جب کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی امت کو لعنت کرے گی، ان سے پہلے جو کافر پڑے ہوں گے وہ ان کو لعنت کریں گے، یہاں تک کہ جب سارے جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو اب بعد میں آنے والے پہلے لوگوں کو، جو پہلے گزر گئے کافر، ان کو کہیں گے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، ان کو، اس لیے ان کو دگنا عذاب دیں۔ اللہ جل شانہ فرمائے گا تم جانتے نہیں کہ عذاب کیا چیز ہے، کہ جہنم کا عذاب کیسا ہے، ہر ایک کو دگنا عذاب ہی مل رہا ہے، ہر ایک کو دگنا عذاب، لیکن تم اسے سمجھ نہیں رہے۔ اب وہ جو پہلے گئے ہوئے ہیں اس دنیا میں، جو پہلے کافر تھے، جن کی وجہ سے پیچھے والے گمراہ ہوئے، تو وہ پہلے لوگ کہیں گے پیچھے والوں کو کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ہم نے کوئی زبردستی پکڑ کر تمہیں اس راستے پر نہیں لگایا تھا، ہم نے تو تمہیں باتیں کہیں، تم نے مان لی، لہٰذا اپنی کمائی کا آج مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو، تمہاری اپنی کمائی ہے تمہارے سامنے آ جائے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مر رہے ہیں ایک دوسرے پر، بات مان رہے ہیں، جسے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ اپنی پارٹی کی حمایت کرنا، یا دھڑا، پنجابی کہتے ہیں دھڑا کٹنا، ہاں دھڑا کٹنا، اپنا دھڑا جو ہے ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اب وہ دھڑا جہنم میں جا رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں چھوڑنا،
قیامت کے دن پھر یہ حال ہوگا کہ جتنے دھڑے والے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو لعنت اور ملامت کریں گے. ہر دھڑا یہ چاہے گا کہ کسی کا عذاب مجھ سے کم نہ ہو جائے. اگر میں پھنسا ہوں آج تو یہ بھی پھنسیں اور ان کو مجھ سے زیادہ عذاب. لہٰذا دنیا میں دوستیاں سوچ سمجھ کے بنانی چاہیے. ارشاد ہے کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے یعنی رحمت کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزرے. اور ظاہر ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے. یہ عربی ایک محاورہ ہے. کسی ناممکن چیز کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی ان لوگوں کا جنت میں جانا یہ ناممکن ہے. ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا بچھونا بھی آگ اور ان کا اوڑھنا بھی آگ. اسی طرح ہم ظالموں کو جزا اور سزا دیا کرتے ہیں. ارشاد ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے لوگ وہ جنتی ہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا، اب دنیا کے اندر آپس میں خفگیاں ہو جاتی ہیں، کچھ کدورتیں ہیں، دل میں میل ہوتا ہے، ہیں دونوں نیک. اب جنت میں وہ بھی گئے وہ بھی گئے. اور جنت میں جانے کے بعد پھر بھی دل میں میل ہو، ایک دوسرے سے انسان منہ موڑے تو جنت تو نہ رہی. وہاں بھی جا کر دل میں کدورت اگر ہے تو جنت کا لطف کہاں رہا؟ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جب ہم جنت میں داخل کر دیں گے تو جو کچھ دنیا میں ان کے دلوں میں آپس میں کدورتیں تھیں، غبار تھا، وہ سب کو ہم نکال دیں گے بالکل پاک. چونکہ جنت تو پاک جگہ ہے، وہاں انسان پاک دل ہو کر جائے گا اور سب خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کریں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یہ آیت پڑھ کر مجھے امید ہے، ان دنیا میں اختلاف ہوئے آپس میں، سب صحابہ تھے، بھائی بھائی تھے، تو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے. وہ تو اپنی شان کے مطابق فرما رہے ہیں کہ مجھے امید ہے، اور ہم یقین رکھتے ہیں جو کچھ ہوا وہ گزر گیا. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے، حضرت کی اس بات میں اس جانب بھی اشارہ ہے، یہ ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ جو گزرنا تھا وہ گزر گیا. اب ان پرانی جنگوں کی وجہ سے قیامت تک آپس میں لڑتے نہ رہو. سب کے لیے دعائے خیر، سب کے لیے دعائے مغفرت، جیسا کہ قرآن نے ہمیں فرمایا وہ کرنی چاہیے. سب کا ذکر ادب سے کرنا چاہیے. ہاں کوئی ریسرچ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا رہے، لیکن اس کو ممبر پر مسجد میں لے کے آنا اور لوگوں کو بھڑکانا، آپس میں لڑوانا، یہ سب غلط ہے. حضرت علی اس سے بری. فرمایا کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور کہیں گے شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں راہ نہ دکھاتا تو ہم یہ راہ نہ پاتے. ہمارے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا. آواز آئے گی یہ جنت ہے، یہ ہے جنت، آج تمہارے ان اچھے اعمال کے صلے میں تمہیں اس کا وارث بنایا جا رہا ہے. اب جنت میں داخل ہو گئے. اب دیکھیے، جب وزن اعمال کا ذکر ابھی پہلے گزر گیا کہ اعمال تولے جائیں گے، تو اعمال جب تولیں گے اس میں جن کے اچھے اعمال نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جنتی ہیں، جن کے گناہ زیادہ ہیں، کفر اور شرک ہے، تو وہ جہنمی ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی تو ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں. تول ہے نا، تول میں نیکی اور گناہ برابر آ گئے. اب کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کا ایک مقام رکھا ہے. جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، ایک آڑ ہے. سورہ حدید میں اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے، اور وہ کتنی بڑی دیوار ہے ہم نہیں جانتے. تو جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، نہ وہ جہنم میں نہ جنت میں، اس درمیانی دیوار کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو ٹھکانہ عطا فرمائے گا. کب تک رہے گا؟
اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہاں پر جہنم جیسا عذاب نہیں ہوگا اور جنت جیسا آرام نہیں ہوگا۔ چنانچہ اب ان تین طبقوں کے احوال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں ہیں، وہ فلاں میرا دوست وہاں پر ہے، فلاں یہ، ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس کو تو ہم نے حق پایا، کیا تم سے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی تم نے حق پا لیا؟ وہ حق یعنی وہ سچ ہو کر تمہارے سامنے آ گیا؟ وہاں اقرار کریں گے کہ ہاں رب کا وعدہ سچا تھا، رب نے جو کچھ کہا تھا آج حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ چکا۔ اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، کہ جو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے، یہ ہیں اصل میں ظالم۔ صرف ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کسی کو ڈنڈا مار دے، کسی کا پیسہ چھین لے، وہ بھی ظلم ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا جائے اور دینی احکام میں کجی تلاش کی جائے تاکہ لوگ دین پر عمل نہ کر سکیں۔ فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب، ایک آڑ ہوگی، اور اعراف پر یعنی اس درمیانی دیوار کی بلندی پر کچھ لوگ ہوں گے، اعرافی، جو علامتوں سے سب کو پہچانتے ہوں گے، جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی۔ پکاریں گے، اہل جنت کو پکاریں گے، سلام علیکم، آواز دیں گے، وہاں سے سلام کریں گے۔ جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے، حالانکہ دل چاہ رہا ہوگا، دل چاہ رہا ہوگا، لیکن ابھی داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ سزا کے طور پر وہاں پہ رکھا گیا۔ بالآخر یہ چلے جائیں گے جنت میں۔ جب جہنم سے اہل ایمان اپنی سزا پوری کر کے جنت میں چلے جائیں گے تو جو ان سے بہتر ہیں اعرافی، وہ بھی یقیناً ایک وقت آئے گا جب سزا پوری ہوگی وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جب تک اجازت نہیں ہے، اب دل چاہ رہا ہے جنت میں جانے کو لیکن داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اور جب ادھر اہل جہنم کو دیکھیں گے، جہنم کی طرف دیکھیں گے، تو پھر شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان کے ساتھ شامل نہیں کیا، اے اللہ ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ رکھنا، ہم اس عذاب میں نہیں ہیں۔ اب اعرافی پکاریں گے ان لوگوں کو جنہیں ان کی علامتوں سے، نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے، کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، دنیا میں تم نے بڑی جمعیت فراہم کی تھی، بڑی پارٹی تھی، تمہارا بڑا گروپ تھا، آج تمہارا گروپ، تمہاری پارٹی تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور وہ جو تم اپنے آپ کو بڑا شو کرتے تھے کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، کون ہے جو ہمارے سامنے آ سکے، وہ تکبر تمہارا ختم ہو گیا۔ فرمایا اب پھر وہ کہیں گے اعرافی، یہ لوگ جو جنت میں چلے گئے، کیا ان کے بارے میں تم قسمیں اٹھا کر دنیا میں کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت ان کو حاصل نہیں ہوگی؟ اللہ کی رحمت تو یہی ہے کہ دنیا میں اچھا کاروبار ہو گیا، کوٹھی بنگلہ مل گیا، اور باقی آرائشیں انسان کو اور آسائشیں مل گئیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں۔ تو دنیا میں جب اللہ یہ رحمتیں عطا کر رہا ہے اور ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو آخرت میں بھی یہ رحمتیں ہمیں ہی ملیں گی اور ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب وہ اعرافی کہیں گے ارے تم ان جنتیوں کے بارے میں یہ قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی، دیکھو آج وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تم جہنم میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان سے یہ کہہ دیا گیا جنتیوں سے کہ جنت میں جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، نہ تم غم، یعنی وہ جنت میں چلے گئے۔ اب درمیان میں پھر ایک مکالمہ ہے جہنمیوں کا جنتیوں سے، کہیں گے کہ اللہ نے تمہیں کتنا رزق عطا فرما رکھا، تمہارے پاس پانی ہے، وافر پانی ہے، تو کچھ پانی ہماری جانب بھی بہاؤ، کچھ پانی ہماری جانب بھی بہاؤ، اور جو رزق اللہ نے تمہیں عطا کر رکھا ہے اس رزق میں سے کچھ ہماری جانب بھی لڑکاؤ، کچھ ہم بھی کھا لیں۔ لیکن اللہ کیا فرمائے گا کہ آج ہم نے اپنی یہ نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ ابھی پہلے بات یہ گزری
کہ آخرت میں اللہ کی نعمتیں خالص اہل ایمان کے لیے، کافروں کو کوئی نعمت نہیں ملے گی۔ تو پانی کا ایک گھونٹ نہیں ملے گا، کوئی پھل نہیں، یعنی کتنی سخت سزا ہے انسان کے لیے۔ اس سے بچنے کا طریقہ وہ اسی دنیا میں ہے کہ اللہ کی کتاب کی پیروی کی جائے۔ اور سبب کیا تھا ان کافروں کے گمراہ ہونے کا؟ کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ اللہ فرمائے گا تم نے اس دن کو بھلا رکھا تھا، آج ہم تمہیں بھلاتے ہیں، تمہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرتیں ذکر فرمائیں کہ یہ کائنات پیدا بھی اس نے کی ہے اور اس میں حکم بھی اسی کا چل رہا ہے۔ تو جب خالق وہ ہے، عامر وہ ہے، بابرکت وہ ہے، تو اس لیے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب ہی کو پکارو عاجزی سے، گڑ گڑا کر اور چپ کے۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ارشاد ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جب زمین میں اصلاح ہو چکے تو پھر فساد نہ پھیلاؤ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ کس جذبے سے؟ ڈرتے ہوئے اور طمع رکھتے ہوئے، اللہ کی رحمت کی طمع رکھتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس سے دعا کرو اور اس کی عبادت کرو۔ یقیناً اللہ ایسے محسنین کے قریب ہے، اللہ کی رحمت ایسے محسنین کے بہت قریب ہے۔ یہ بات جو فرمائی کہ اس زمین میں جب یعنی زمین کی اصلاح ہو چکی، زمین درست تھی، زمین میں بنیادی طور پر صلاح تھی، اصلاً یہاں پر صلاح تھی، فلاح تھی۔ شیطان کے پیچھے لگنے سے زمین میں خرابیاں پیدا ہوئیں، گناہوں کی خرابی، کفر اور شرک کی خرابی اور تمدنی معاشری خرابی، یہ سب شیطان کے پیچھے چلنے سے ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب زمین کا حال بالکل ٹھیک تھا تو اب اس زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ تو ابتدا میں ہے، اور پھر جب بھی کبھی اصلاح ہو جائے کسی ملک میں، خطۂ ارضی پر، تو اب اس اصلاح کو ختم کر کے زمین میں معاشری فساد، تمدنی فساد، اخلاقی فساد مت پھیلاؤ۔ اس میں اس جانب بھی اشارہ ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرت انسان جب اس دنیا میں آئے، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام، تو آپ بکس میں پڑھتے ہوں گے کہ وہ بالکل ننگ دھڑنگ تھے اور قد ایسا تھا بالکل جیسے بندر ہیں۔ وہ ڈارون کا جو ایک نظریہ ہے وہ بکس میں دکھایا جاتا ہے، اور غیر مہذب تھے۔ آہستہ آہستہ انسان نے تہذیب سیکھی اور پھر ایک تمدن اور تہذیب میں وہ آیا۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں۔ قرآن کے ان اشارات سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ آدم اور حوا جب اس زمین پر آئے تو ایک مہذب انسان تھے اور مہذب سوسائٹی تھی۔ اللہ نے اس سرزمین پر زندگی گزارنے کی جتنی سہولتیں ہیں وہ ان کو عطا فرما رکھی تھی، ان کو سجائی تھی، اللہ نے سکھایا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ تو آسمانوں پہ شروع ہو گیا، زمین پر جب اتارا گیا تو تب بھی اللہ نے بہترین انسان وہ زمین پر پیدا کیے تھے۔ یہ جتنی بھی حالتیں پیدا ہوئی ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں، لوگوں نے اس میں فساد برپا کیا، اللہ نے بہترین زمین عطا فرمائی تھی۔ تو جب زمین اچھی تھی، ماحول اچھا تھا، فرمایا کہ اب اسے خراب نہ کرو۔ اس کے بعد کچھ انبیاء کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تفصیل تو قرآن پاک میں پڑھی ہے، یہاں اس کا حاصل بیان کر دیتا ہوں کہ توحید ثابت ہو چکی ہے۔ گزشتہ آیات اور مضامین سے یہ ثابت ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ۔ شیطانی چالیں تمہیں سمجھا دی گئیں کہ شیطان کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اب بھی اگر نہیں مانتے تو نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم السلام کے واقعات سنو۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو بہترین نعمتیں حاصل تھیں لیکن شرک کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو بہترین صحت، لمبے تڑنگے جسم عطا ہوئے تھے
لیکن شرک کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کو بہترین رہائش گاہیں نصیب تھیں لیکن شرک کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم خوشحال تھی لیکن شرک کے ساتھ ہم جنسی کی علت میں مبتلا تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی آسودہ حال تھی لیکن شرک کے ساتھ کاروبار میں بددیانت تھے اور رہزنی بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے، اور تمام انبیاء نے، نمبر 1، تمام انبیاء نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ ان تمام واقعات سے میں چند چیزیں مشترک ہیں۔ پہلی چیز کہ تمام انبیاء نے اپنی دعوت کا محور وہ لا الہ الا اللہ کو بنایا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے یہ کوئی انوکھی اور نئی پکار نہیں ہے، وہی پکار ہے جو انبیاء کی صدیوں سے چلی آ رہی۔ دوسری چیز، ہر دور میں سب سے پہلے الملا نے انکار کیا۔ ملا ایلیٹ کلاس، اشرافیہ، نمائندہ لوگ، سردار، چودھری، جن کے مفادات دین سے ٹکراتے ہیں، دین پر عمل کرنے سے ان کے مفادات پر ضرب لگتی ہے، سب سے پہلے انبیاء کی مخالفت میں یہ لوگ کھڑے ہوئے، اور اب بھی حال دیکھ لیں، اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے الملا نے انکار کیا، اب بھی الملا مخالفت کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سب سے پہلے انہی لوگوں نے کی۔ تیسری چیز، ہر دور میں انکار کا سبب استکبار رہا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ہم اس کی بات مانیں، یہ ایک معمولی آدمی، ہم نہیں مانتے، یہ استکبار ہر دور میں تکبر انکار کا سبب رہا، اور اب بھی یہی ہے۔ چوتھی چیز، ہر دور میں پیغمبر کا ساتھ دینے والوں کو نجات ملی۔ ہر دور میں جن لوگوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا ان کو نجات ملی۔ منکرین تباہ و برباد ہوئے، منکرین تباہ و برباد ہوئے۔ کیسے؟ نوح علیہ السلام کی قوم طوفانی سیلاب سے ہلاک ہوئی، قوم عاد کو 7 رات اور 8 دن مسلسل تند و تیز آندھی سے پٹک پٹک کر ہلاک کیا گیا۔ قوم سمود زلزلے کے شکار ہوئی، قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں اور پتھروں کی بارش ہوئی، قوم شعیب پر اوپر سے آگ اور ہولناک آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آیا۔ یاد رکھو، تم لوگ اگر یوں ہی انکار کرتے رہے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ ان واقعات سے اللہ نے یہ سبق دیا، اور اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے ان واقعات میں کہ ہر پیغمبر نے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی کی ہے۔ نہی عن المنکر تو معلوم یہ ہوا کہ یہ نہی عن المنکر کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ بھی نبیوں کا کام ہے۔ ارشاد ہے کہ ولو ان اہل القریٰ، اگر یہ بستیوں والے مکہ کے مضافات پر، اور جہاں جہاں کفر اور شرک میں لوگ مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور تقوی سے خوشحالی نصیب ہوتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال ہوں، ہمارا ملک خوشحال ہو، تو اس کا ایک طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کے دین پر عمل کرنا۔ فرمایا کہ کیا یہ بستیوں والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ رات کے وقت ہمارا عذاب ان پر آ پڑے جبکہ یہ سو رہے ہوں؟ کیا یہ اس بات سے بے فکر ہیں کہ دن چڑھے جب یہ کھیل رہے ہوں تو ہمارا عذاب ان کو آ پکڑے؟ سنو، افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی چال سے بے فکر اور مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھو کہ اللہ کی چال سے، اللہ کے داؤ سے وہی لوگ بے فکر ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والے ہیں، اپنی زندگی کی جمع پونجی سب تباہ کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے انسان کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے، انسان عمل بھی کرتا رہے اور پکڑ سے ڈرتا رہے۔
ان واقعات کے آخر میں فرمایا کہ یہ بستیاں جن کے حالات ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ان کے پاس رسول آئے تھے، لیکن انہوں نے ایمان لا کر نہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے، اب ضد میں آ گئے کہ چونکہ ہم نے انکار کر دیا تھا، اب مانیں گے تو ہماری پگڑی کا شملہ وہ نیچے ہو جائے، ہماری ناک کٹ جائے گی، اب ہم کیوں مانیں؟ فرمایا کہ بس اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہاں یہ مقام قابل غور ہے۔ کئی جگہوں پر ذکر ہے کہ اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی، تو انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی، اب انسان کا کیا قصور ہے کہ اس کو سزا دی جائے؟ یہ مہر کیسے لگتی ہے؟ یہاں اللہ نے واضح فرما دیا، جب کوئی فرد یا قوم ضد اور عناد کا شکار ہو جائے تو پھر اصلاح اور قبول حق کا امکان باقی نہیں رہتا۔ کوئی شخص خدا نخواستہ کسی مرض میں مبتلا ہے، اور مرض بہت موذی ہے، مہلک ہے، اور علاج نہیں کرواتا، ڈاکٹر کی بات نہیں سنتا، نتیجہ کیا ہے کہ وہ تباہ ہوگا، مرے گا۔ اسی طرح جب کوئی فرد یا قوم ضد اور عناد کا شکار ہو جائے تو پھر اصلاح اور قبول حق کا امکان باقی نہیں رہتا۔ ضد اور انکار طبیعت ثانیہ بن جاتا ہے۔ یہی دل کی مہر ہے کہ قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بس انسان کو ہمیشہ اپنا دل ٹٹولتے رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو جنتوں میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ، جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، بلا استحقاق، بلا حساب، بلا عذاب ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔